خیرپور میرس میں واقع دلشاد منزل حویلی کو فیض محل کی طرز پر بازار حسن کی گلوکارہ اقبال بیگم کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس حویلی میں محبت کی ایک داستان چھپی ہے۔ خیرپور ریاست کے چھٹے حکمران میر علی نواز تالپور کو گلوکارہ اقبال بیگم سے محبت ہو گئی تھی۔ میر علی نواز تالپور لاہور کے ایچیسن کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ایک روز بازار حسن یا ہیرا منڈی سے گزر ہوا، وہیں اقبال بیگم کی آواز سنی۔ دل میں ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی میر علی نواز تالپور اقبال بیگم کو اپنا دل دے بیٹھے۔ جب وہ وہاں جو لاہور کی ہیرا منڈی جس کو کہتے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی بالی بیگم، اقبال بیگم جس کی تھی، وہ آلاپ دے رہی تھیں، تو وہ وہاں چلے گئے۔ پھر وہ اتنے دیوانہ وار ان پہ عاشق ہوئے کہ انہیں خیرپور بھی بھول گیا، اپنی پڑھائی بھی بھول گئی، اپنا اسٹیٹس بھی بھول گیا۔ وہ کبھی پیدل نکل پڑتے، کبھی پیروں میں جوتی ہے نہیں نکل پڑتے، کبھی اسٹیشن پہ بیٹھ جاتے۔ پھر انہوں نے اس وقت ایک شاعری کی اردو میں کتاب لکھی، آتش عشق۔ بگو جو تھا بھائی تھا بڑا بالی کا، اور اس کے علاوہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا فیروز۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی آسامی ہے۔ پھر انہوں نے میر ناز کو لوٹنا شروع کیا، کبھی بالی کو رٹھو کہ تم روٹھ جاؤ، پھر روٹ جاتی تھی، پھر وہ پیسے منگواتے تھے، پھر ان کو دیتے تھے۔ یوں انہوں نے خیرپور سے اتنے پیسے منگوانا شروع کیے کہ اس کے والد صاحب نے پھر اس کو کہا کہ اگر اب تم نے یہ ختم نہیں کیا معاملہ تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ اقبال بیگم کی مدھر آواز کا جادو میر علی نواز تالپور کو بے چین رکھتا تھا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی، پہلی تالپور خاندان میں سے، دوسری جیسلمیر سے اور تیسری شادی اقبال بیگم سے کی جو ان کی محبت تھی۔ ان کے والد میر امام بخش تالپور کو جب اس محبت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے میر علی نواز تالپور کو اقبال بیگم سے ملنے سے منع کیا، مگر اقبال بیگم کی آواز اور صورت دونوں کے حصار سے نکلنا میر علی نواز تالپور کے لیے تب ممکن ہی نہ رہا تھا۔ میر علی نواز تالپور اپنے والد کے انتقال کے بعد 1921 میں خیرپور ریاست کے حکمران بنے اور اقبال بیگم سے شادی کا ارادہ کیا۔ ایک ریاست کا حکمران بن گیا تو لوگ سمجھے یا اس کی فیملی سمجھی کہ یہ عشق کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا عشق کا، لیکن ہوا نہیں، مزید بڑھ گیا۔ پھر وہ بالی روٹھ جاتی تو پھر یہ کیا کرتا، پیسے خزانے کے خالی ہو جاتے تو ایڈوانس ڈھل لے لیتا اور وہ اس کو بھجوا دیتا۔ تو پھر جب شادی کا موقع آیا تو شادی کے موقع پہ انہوں نے میر ناز سے مزید لوٹنا چاہو، پھر وہ روٹ گئی کہ میں نہیں شادی کروں گی۔ پھر اس کے لیے میر ناز نے ایک پوری ٹرین یہاں سے بھروائی تھی، پیر تھے، امیر تھے، وہ اس کو منانے کے لیے لاہور چلا گیا، اور پھر وہاں جو شرائط طے ہوئیں اسی شرائط کے مطابق پھر وہ یہاں آئی۔ پھر اس کی شادی 1925 میں یہاں خیرپور میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وہ شادی وہاں خیرپور کی کیا سندھ کی تاریخ کی بڑی شادی کہی جاتی ہے، جس میں ہندوستان سے، نیپال سے بڑے بڑے فنکار، گویے، شعراء آئے، اور کئی دنوں تک وہ اتنی شادی چلی کہ آخر میں میر ناز کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، خزانہ خالی ہو گیا۔ ذاتی اس کی برادری کے لوگوں سے پیسے لیے، وہ بھی اس نے لٹا دیے، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میر علی نواز تالپور نے اقبال بیگم کو شادی کے بعد فیض محل کی طرز پر بنی محل نما حویلی دلشاد منزل میں رکھا۔ اس حویلی کی تزئین و آرائش کا بیشتر سامان اب حویلی میں موجود نہیں ہے۔ میر علی نواز تالپور اقبال بیگم کو پیار سے بالی کہا کرتے تھے۔ تاریخی کتاب اوے ڈی اوے شیر میں اس قصے کا ذکر موجود ہے۔ بالی کے لیے اس کو سجا کے ایک محل کا رنگ دیا، اور اندر اس نے یورپ سے پینٹرز وغیرہ منگوائے، اوپر پورا کا پورا شیشہ چھت پہ لگا ہوتا تھا، پینٹنگز ہوتی تھی، اور اس میں 2 کمرے ایسے تھے جس پر نیوڈ پینٹنگ ہوتی تھی، اور بعد میں جو اس کو اکھیڑ کے وہ ختم کر دیا گیا، پلسٹر کر دیا گیا۔ میر ناز ہر صبح کو آتا تھا اور پھول اتنے آتے تھے منوں میں، ایک طرف بالی کو بٹھاتا تھا، ایک طرف جو پھول رکھتا تھا اور بالی کو پھولوں سے تولتا تھا کہ محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر وہ جو اس کا لان ہوتا تھا وہ پورا پھولوں سے وہ بھر دیتا تھا، اور وہ اس نے اسی لیے مخصوص ایک زمین کے حصے جو تھے اس میں گلاب اس نے اس میں اگوائے تھے، تو گلاب کے پھول آتے تھے، اور وہ اس پورے دلشاد منزل کا جو ابھی آپ دیکھیں ایک لان ہے تو وہ پورا کا پورا پھولوں سے، پتیوں سے وہ بھرا ہوتا تھا، اور پھر بالی صبح کو نکلتی تھی تو ان پتیوں پہ چلتی تھی۔ میر علی نواز تالپور شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے سندھی، سرائکی اور اردو زبانوں میں اشعار کہے ہیں۔
وہ 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں کلیات ناز، گلدستہ ناز، سیاحت یورپ، داستان لیلا اور آتش عشق وغیرہ بھی شامل ہیں۔ میر ناز نے دیکھا کہ بالی اب مجھے ستانے لگی ہے، تو یہاں ان کی رفت شروع ہوئی، تو میر ناز پھر اس سے روٹھنے لگا۔ پھر آخر کی جو زندگی کے حصے تھے تو میر ناز نے لگ بھگ اس کو ملنا چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں آ کے پیر دلبر پہ وہ بس بالی کو یاد کیا کرتا تھا، خود گاتا تھا، یکتاری کا بہت شوقین تھا، خود یکتاروں بجاتا تھا پیر دلبر پہ وہ پتھر کی کرسی پہ بیٹھ کے۔ پھر بالی نے اسے کہا کہ مجھ سے ملو، اس نے کہا اب میں تم سے نہیں ملوں گا اور مرتے دم تک تمہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ اور پھر جب وہ صحرا میں بیمار پڑے تھے اور فوت ہو گئے تو بالی اسے ملنے آئی، تو اسے روکا گیا کہ نہیں، میر صاحب کی وصیت تھی کہ اب آپ اسے کبھی مرتے دم تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ 25 دسمبر سن 1935 کو میر علی نواز تالپور کا انتقال ہوا۔ میر صاحب کے انتقال کے بعد اقبال بیگم نے رنگین ملبوسات کو پہننا چھوڑ دیا تھا۔ جب تک وہ حیات رہیں دلشاد منزل میں ہی غزلیں گاتی رہیں۔ کرن مرزا، DW اردو، خیرپور۔